بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ کل کی آیات میں عورت کے حق مار کے متعلق ہم نے مسائل پڑھے تھے کہ عورت کو اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کا حق مار مقرر تھا یا مقرر نہیں تھا، اور طلاق صحبت سے قبل یا بعد ہوئی ہے۔ اسی طرح مرد فوت ہو گئے تو وہ حق مار مقرر کر کے فوت ہوا ہے یا بغیر مقرر کیے ہوئے فوت ہوا ہے۔ تو یہ مسائل کل ہم نے پڑھے تھے۔ آج کی آیات میں نمازوں کی حفاظت کے متعلق اور بالخصوص نماز وسطیٰ کے متعلق بیان ہوگا۔ نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر کے متعلق آج ذکر ہوگا۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز وسطیٰ کی، اور نماز وسطیٰ کی۔ صلوات جب کہا تو نماز وسطیٰ بھی تو اس میں آ گئی نا، پھر دوبارہ اس کا کیوں ذکر کیا؟ جب کسی شے کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو پہلے عام چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر عام سے اس شے کو خاص کر دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ جیسے حرم کعبہ کے متعلق اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، کہ مکہ کے حرم کے اندر اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات، اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی کہ اور کئی نشانیاں ہیں، تو ان نشانیوں میں تو مقام ابراہیم بھی شامل ہے، لیکن اس کا اللہ نے علیحدہ ذکر کیا۔ اس طرح اور بھی کئی مثالیں قرآن پاک کے اندر۔ تو فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو قانتین، با ادب، مؤدب انداز میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو۔ فإن خفتم، پس اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں خطرہ ہو دشمن کا، فرجالن، تو پھر یا تو پیدل، او رکبانن، یا سواری پر، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت تم نے جنگ کے دوران بھی کرنی ہے۔ نمازوں کی حفاظت کا ذکر ہوا تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، خطرہ ہو دشمن کا، کہ سامنے دشمن ہے، اب نماز کیسے پڑھیں، نماز کا وقت آ گیا، تو فرمایا فرجالن، پیدل ہی پڑھو، اور رکبانن، یا سواری پر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن ہو یا تم مطمئن ہو، خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو۔ یہاں اللہ کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھو، کما علمکم، جیسا تمہیں طریقہ سکھایا ہے، یعنی وہ ہنگامی حالت میں جو ہے وہ اس طرح پڑھنی ہے، پیدل یا سواری پر۔ جب وہ خطرہ دشمن کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح کما علمکم، جیسے تمہیں طریقہ سکھایا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ وہ طریقہ قرآن پاک میں تو نہیں ہے کہ قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، قیام میں اس طرح پڑھنی ہے، فاتحہ پہلے پڑھنی ہے، قرات بعد میں کرنی ہے، سجدہ میں یہ والی تسبیح پڑھنی ہے، قرآن پاک میں تو کہیں نہیں ہے۔ کما علمکم، جیسے تمہیں طریقہ سکھایا۔ تو جو نبی کا قول فعل ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کا قول فعل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، تو حضور کا سکھانا یہ قرآن ہی ہے۔
کما علمکم جیسے تمہیں طریقہ نماز کا سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب سب سے پہلے تو حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرو، نماز پر مواظبت استقامت اختیار کرو، نماز کے اندر سستی نہ کرو، نماز کو ترک نہ کرو۔ حافظوا علی الصلوات، اور ایک معنی یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر پڑھو، یہ مطلب ہے نمازوں کی حفاظت کرو۔ بندہ نمازی کب ہوتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے نہیں، اپنے آپ کو بندہ کب سمجھے کہ میں نمازی ہوں؟ وہ اسی ضمن میں ہے حافظوا علی الصلوات، جب اس بندے کی عادت نمازوں کی حفاظت پر پکی ہو جائے وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں نمازی بن چکا ہوں۔ نمازوں کی حفاظت کس طرح کہ کسی کام میں مشغول ہے، کسی سفر میں ہے تو بار بار ذہن میں خیال ہے میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی میری نماز رہتی ہے۔ کوئی نماز وقت سے آگے پیچھے کسی مجبوری کی وجہ سے ہو بھی جائے، کسی سفر کی وجہ سے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے نماز کے اندر تاخیر ہو گئی ہے، تو نمازی کی نشانی یہ ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے اس کو سکون ہی نہیں آتا، اس کو سکون ہی نہ آئے وہ نمازی ہے، اور بستر پر اس کو نیند ہی نہ آئے جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے۔ یہ ہے حفاظت نماز۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز وسطیٰ، درمیان والی نماز۔ نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ نماز فجر کو بھی بعض نے وسطیٰ کہا ہے، اور نماز فجر کو وسطیٰ کہنے والے ان کا یہ ہے استدلال، وہ کہتے ہیں کہ نماز فجر سے قبل 2 نمازیں رات کی ہیں، نماز فجر کے بعد 2 نمازیں دن کی ہیں، لہٰذا یہ درمیان میں ہے۔ یہ نماز فجر درمیان میں ہے، 2 نمازیں رات کی یعنی مغرب اور عشاء، اور 2 نمازیں ایک طرف دن کی ہیں، ظہر اور عصر۔ اور اکثر اور عام صحابہ کرام کے نزدیک نماز عصر جو ہے یہ نماز وسطیٰ ہے، اس پر بے شمار احادیث دلائل ہے۔ اس کے اندر بھی یہی صورت بنتی ہے کہ نماز عصر سے قبل اجالے کی نمازیں ہیں، نماز عصر کے بعد اندھیرے کی نمازیں ہیں، یہ بھی وسطیٰ درمیان بن جاتا ہے۔ نماز وسطیٰ اس کی حفاظت پر زور دیا۔ نماز وسطیٰ ایک چیز جو ہے وہ دونوں کے اندر مشترک ہے، نماز فجر کے اندر بھی، نماز وسطیٰ کے اندر بھی، عصر کے اندر بھی، کہ عصر کے وقت دن کے فرشتے جو ایک مسلمان کے ساتھ، بندے کے ساتھ وہ اس کے نیک اعمال لکھتے ہیں، وہ فرشتے عصر کے وقت واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں، رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ نماز عصر کے وقت آنے جانے دونوں طرف کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے وقت بھی، فجر کے وقت رات والے فرشتے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ نماز وسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ بالخصوص کون سی ہے نماز وسطیٰ؟ حدیث کے اندر حضرت ابو یونس، امام بغوی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا معالم التنزیل کے اندر، کہ ان ابی یونس مولا عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ابو یونس جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ فرماتے ہیں امرتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اکتب لہا مصحفا، مجھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے لیے قرآن پاک لکھو اپنے قلم سے۔ اس وقت قلم سے ہی لکھا جاتا تھا، تو کہتے ہیں میں نے ان کے حکم پر، مجھے حکم ہوا کہ قرآن پاک لکھو، مصحف لکھو، اور ساتھ ہی مجھے کیا فرمایا، وقال
فَإِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اے ابو یونس، جب تو لکھتے لکھتے اس آیت پر پہنچے تو مجھے بتانا ہے۔ جب اس آیت پر لکھتے لکھتے تو پہنچ جائے تو مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں فلما بلغتها، جب میں اس آیت پر پہنچ گیا، آذنتها، تو میں نے حضرت عائشہ کو اطلاع دی۔ فَأَمْلَتْ عَلَيَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَقَالَتْ سَمِعْتُهَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے یہاں پر بتایا کہ یہ آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ صَلَاةُ الْعَصْرِ، یہاں صلاۃ وسطیٰ درمیان والی نماز سے مراد نماز عصر ہے، اور ساتھ بتایا سَمِعْتُهَا مِن رسول اللہ، یہ میں نے نماز عصر، اس نماز وسطیٰ نماز عصر حضور سے سنا ہے کہ حضور بھی اس کو عصر کو نماز وسطیٰ کہتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں عن ذر بن حبیش قال قلنا لعبیدہ سل علی عن الصلاۃ الوسطیٰ۔ حضرت ذر بن حبیش کہتے ہیں ہم نے حضرت لبیدہ سے کہا کہ تو حضرت علی سے پوچھ عن صلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ فسألہ، انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ فقال، آپ نے فرمایا کنا نرا انہا صلاۃ الفجر، ہم پہلے یہی سمجھتے تھے کہ وہ صلاۃ وسطیٰ نماز فجر ہے، صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ نماز فجر ہے۔ حتی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا غزوہ خندق کے موقع پر یقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ جملے ارشاد فرمائے شغلونا عن صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملأ اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، ایک روایت میں آتا ہے ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم، کہ اے اللہ ان کافروں کی وجہ سے ہماری نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر قضا ہو گئی ہے، ان کے پیٹوں کو، ایک روایت میں جو یہ امام بغوی نے جو لکھی ہے روایت، اس کے اندر افواہ اجواف ہے، جوف کی جمع اجواف، ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بار دے، ان کی قبروں کو، اور ایک روایت میں ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بار دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم خندق کھودنے میں مشغول تھے، ہماری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی نماز وسطیٰ سے مراد نماز عصر۔ اب اس نماز کی حفاظت پر زور کیوں ہے؟ نماز عصر کے متعلق بخاری، مسلم، دیگر سیاستہ کی احادیث کے اندر، کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو الملیح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کنا مع بریدہ فی غزوۃ فی یوم ذی غیم، ہم حضرت بریدہ کے ساتھ ایک جنگ کے اندر تھے اور دن تھا بادل کا، بادل چھائے ہوئے تھے۔ فقال بکروا بصلاۃ العصر، تو حضرت بریدہ نے کہا کہ نماز عصر کی ادائیگی کے اندر جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ ادھر سے وہ بادل بنے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور سورج غروب ہو جائے، نماز عصر ہماری رہ جائے۔ بکروا بصلاۃ العصر، نماز عصر کی ادائیگی کے اندر جلدی کرو، کیوں؟ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میں جس بندے نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اللہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ نماز عصر کو جس نے چھوڑ دیا، من ترک صلاۃ العصر حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے جس نے نماز عصر کو چھوڑا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من فاتتہ صلاۃ العصر فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی نماز عصر فوت ہو جائے یعنی قضا ہو جائے،
جس بندے کی نماز عصر قضا ہو جائے فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی سارے اہل و عیال ہلاک ہو گئی یا اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا۔ یعنی نماز عصر کے قضا ہونے پر جیسے کسی بندے کے اہل و عیال ہلاک ہو جائیں تو وہ خوف کے اندر آ جاتا ہے، کسی بندے کا سارا مال ہلاک ہو جائے وہ صدمے میں آ جاتا ہے، کسی کی نماز عصر قضا ہو جائے تو فرمایا وہ یوں ہی سمجھے کہ اس کے اہل و عیال ہلاک ہو گئے، اس کا مال سارا ہلاک ہو گیا، وہ اس پر صدمے کا اظہار کرے کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ یہ ہے نماز عصر۔ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کی بارگاہ میں بادب کھڑے ہو۔ قانت قنوت سے ہے، قنوت کے کئی معنی ہیں، قنوت کا معنی دعا بھی ہے، قنوت کا معنی دعا جو ہم وطر کے اندر پڑھتے ہیں، یہ اس قنوت کا معنی دعا ہے، یہ قنوت بمعنی دعا ہے، اور قنوت کا معنی سکوت بھی ہے، ساکت ہونا، خاموش ہونا، کیونکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کنا نتکلم خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، ہم ابتدائی اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوران نماز باتیں کرتے تھے۔ کنا نتکلم خلف رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز میں ہوتے تھے، ابتدائی اسلام کے اندر نتکلم ہم باتیں کرتے تھے۔ یتکلم الرجل من نصائبہ الی جنبہ، اور دوران نماز ایک نمازی اپنے ساتھ والے نمازی سے باتیں کرتا تھا، اس طرح وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے ابتدائی اسلام کے اندر۔ فلما نازلت وقوموا للہ قانتین، جب یہ نازل ہوا اللہ نے ارشاد میں قوموا للہ قانتین کہ اللہ کی بارگاہ میں باادب کھڑے ہو، تو اس موقع پر پھر حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں فَأُمِرْنَا السُّکُوت، ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا، وَنُہِینا عَنِ الْکَلَام، اور ہمیں کلام گفتگو کرنے سے منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد نماز کے اندر گفتگو کلام نہیں کرنا، بلکہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر امام کے پیچھے تم قرات کی سماعت کرو۔ اور ایک معنی قنوت کا ہے لمبا قیام، لمبا قیام قنوت کا ایک معنی یہ بھی ہے، جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بہترین نماز کون سی ہے، یا نفلی نماز مراد ہے، بہترین نماز کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القیام، طول القنوت، طول القنوت، جس نماز کا قیام لمبا ہو، یہاں قنوت کا معنی قیام، جس نماز کا قیام لمبا ہو، یعنی لمبے قیام والی نماز وہ بہترین نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ لمبے لمبے قیام، یہ چند دن پہلے ہم نے وہ سورج گرہن کے وہ نفل پڑھے تھے، تو وہ کتنا ہم نے ایک پارہ یا اس سے پہلے پڑھا تو سورۃ بقرہ پڑھی تھی، تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگا، تو سارا دن پنڈلیوں میں درد ہوتا رہا صرف اتنا قیام کرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ شروع کی، جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوئی تو میں نے سمجھا اب رکوع کریں گے، سورۃ آل عمران شروع کر دی، آل عمران کے بعد سورۃ النساء شروع کر دی، 7ویں پارے کے اندر جا کر سورۃ مائدہ ختم ہوتی ہے پہلے پاؤ پر، وہاں پر جا کر 6.25 سپارے پڑھ کر پھر حضور نے پہلی رکعت کی، پہلا رکوع کیا۔ اب حضور پڑھتے کیسے تھے؟ جس طرح یہ رمضان میں حافظ تیز تیز پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں، ورتل القرآن ترتیلا، جو قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہے ترتیل کے ساتھ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے پڑھتے، 6.25 پارے ایک رکعت کے اندر۔ یہی تو وجہ ہے بخاری شریف میں آتا ہے حتیٰ توربت قدماہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے لمبا قیام کرتے کرتے، تو اللہ نے پھر اپنے محبوب پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او قلیلا، اے محبوب آدھی رات یا اس سے بھی کچھ تھوڑا
آدھا قیام، آدھی رات قیام کرو، اتنے لمبے قیام نہ کرو، آدھی رات قیام کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رخصت عطا فرمائی۔ تو ایک معنی قنوت کا جو ہے وہ لمبا قیام بھی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اگر تمہیں دشمن کا خطرہ ہو، اب یہ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف جب دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، دشمن کا لشکر بالکل سامنے آ جائے اور اوپر سے نماز کا وقت ہو اور خطرہ ہو کہ ہم نماز میں شروع ہو جائیں کہ تو دشمن ہم پر حملہ کر دے گا، اس صورت میں یہ ہنگامی حالت ہے۔ اب اس صورت میں تقریباً سنن ابو داؤد کے اندر 12-14 طریقے ہیں صلاۃ الخوف کے، کس طرح ادا کرنی ہے۔ یہ اس کا مکمل تفصیل جو ہے وہ 5ویں پارے میں آئے گی، پورا وہ رکوع ہے اس کے اندر، 5ویں پارے میں سورۃ النساء کے اندر تفصیلاً یہ ذکر آئے گا صلاۃ الخوف کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پھر پیدل یا سوار۔ ان طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ عرض کرتا ہوں کہ جب پورا لشکر اسلامی وہ ایک ہی امام پر متفق ہو، کہے کہ ہم نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے صرف، جیسے صحابہ کرام ہر ایک چاہتا تھا ہم حضور کے پیچھے ہی پڑھیں، حضور کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کے پیچھے نہ پڑھیں۔ اس صورت میں ایسے حالات میں وہ امام ایک ہی ہے تو ظاہر ہے وہ سفر کی وجہ سے وہ نماز بھی قصر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا طریقہ، جو مختلف طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کا آدھا حصہ وہ دشمن کی طرف کھڑا کر دیا، تم اسلحہ لے کر دشمن کی طرف ہو جاؤ، ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور آدھا لشکر اپنے پیچھے، آدھا لشکر اپنے پیچھے۔ ان کو ایک رکعت پڑھائی، وہ ایک رکعت پڑھ کے وہ چلے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رکعت شروع کر لی، جو ادھر دشمن کی طرف تھا وہ آ گیا لشکر، اس نے آ کر حضور کے پیچھے رکعت پڑھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ یہ جو بعد میں آیا تھا لشکر، اس کی ایک رکعت رہتی تھی، یہ کھڑے ہو کر اس نے اپنی رکعت مکمل کی، یہ لشکر چلا گیا، وہ جو پہلے ایک رکعت پڑھ کے گیا تھا وہ پھر واپس آیا، انہوں نے آ کر جو رکعت رہتی تھی وہ آ کر دوبارہ پڑھی۔ اس طرح جب ایک ہی امام پر متفق ہوں، یہ ہے صلاۃ الخوف۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں دشمن کا خطرہ ہو تو پھر پیدل او رکبان یا سواریوں پر، یعنی اس سے بھی زیادہ کشیدہ حالات ہو جائیں کہ تمہیں اب لشکر کے 2 حصے کر کے بھی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، تو پھر تم اپنی سواریوں پر، یہ ہنگامی حالت ہے، اپنی سواریوں پر پیدل تم نماز پڑھو، اس طرح تم نماز کی حفاظت کرو۔ اب دیکھیں ان حالات میں بھی نماز معاف نہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے کام کا بہانہ بنا کر فلاں کام ہے جی، فلاں کام میں گیا ہوتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، فلاں مجھے تکلیف ہے، فلاں سر درد ہے، پیٹ درد ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ کتنا سخت ترین ہے کہ دشمن کے سامنے ادھر دشمن کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ادھر جو اوپر سر پہ اللہ کا فرض آیا ہوا ہے، حالانکہ جہاد بھی فرض ہے، لیکن اسی جہاد فرض کے دوران نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا اس طرح نماز پڑھو، پیدل پڑھو یا سواری پر پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تمہیں امن ہو، دشمن کا خطرہ ٹل جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّكُمْ، اب اللہ کو یاد کرو جیسے تمہیں طریقہ سکھایا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو، اب نماز پڑھو اس طریقے پر جو طریقہ تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب اگلی آیات کے اندر صرف ترجمہ سماعت کر لیں کیونکہ ان کی تفصیل پیچھے ہماری وہ گزر گئی ہے عدت وفات کے اندر۔ یہاں پر یہ آیت ویسے اس کا تلاوت تو ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے، صرف یہ سن لے، والذین یتوفون منکم، تم میں سے وہ مرد جو فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ وہ پچھلی آیت تلاوت کے اعتبار سے اگرچہ پہلے ہے وہ عدت وفات کی، لیکن حکم کے اعتبار سے وہ آیت بعد میں ہے۔ یہ آیت حکم کے نزول کے اعتبار سے یہ آیت پہلے ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس آیت کو پہلے رکھا گیا ہے، وہ نزول کے اعتبار سے وہ بعد میں ہے۔ حکم اس کا پہلے تھا، حکم اس آیت کا پہلے تھا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت
کیا معاملہ تھا کہ عدت وفات کیا تھی؟ پورا سال. جیسے وہ اس درس میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی تو وقت یاد کرو جب تم پورا سال عدت گزارتے تھے. تو پورا سال عدت تھی. اور اس کے اندر حکم کیا تھا مردوں کو؟ مردوں کو حکم یہ تھا کہ تم نزا کی حالت میں ہو یا تم پر معاملہ ایسا موت کا قریب آ جائے تو ان پر وصیت کرنا لازم تھا. وصیۃ لازواجہم، کہ اپنی بیویوں کے متعلق وہ وصیت کر کے جائیں. کس چیز کی؟ متاعا الی الحول، کہ ہمارے مرنے کے بعد بیوی کو پورا 1 سال تک نان نفقہ خرچہ دیا جائے. 1 سال خرچہ دیا جائے. غیر اخراج، اور اسی گھر کے اندر رہے، یہاں سے نہ نکلے. اسی خاوند کے گھر کے اندر رہے اور اس کو پورا سال خرچہ دیا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ خود چلی جائیں، خود نکل جائیں، تو پھر تم پر اے اس میت کے ورثاء یا اے عورت کے ولی وارثوں، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ خود نکل جاتی ہیں. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، اگر اپنے معاملہ میں وہ کچھ بہتری شرعی تقاضے کے مطابق کرتی ہیں، یعنی اپنے کوئی آگے نکاح کا سلسلہ کوئی کرتی ہیں شریعت کے مطابق، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. یہ حکم ابتدائی اسلام میں تھا عدت کا، کہ 1 سال عدت ہے. اور فوت ہونے والے کے لیے یہ حکم تھا کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے جائے کہ میری بیوی کو میرے مرنے کے بعد 1 سال تک تم نے اسی گھر کے اندر رہنے دینا ہے، اسی گھر کے اندر 1 سال تک اس کو خرچہ دینا ہے. لیکن جب وہ پچھلی آیت نازل ہوئی 4 اشہر و عشرہ، کہ عورت نے عدت گزارنی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ آیت ناسخ بن گئی، یہ آیت منسوخ ہو گئی. اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت اور قرات اس کی باقی ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، طلاق والی عورتوں کے لیے بھی نان نفقہ ہے شرعی تقاضوں کے مطابق. جیسے پیچھے بھی میں نے عرض کیا تھا، عدت طلاق کے دوران اس عورت کا خرچہ جو ہے وہ اس کے خاوند پر ہے جس نے طلاق دی ہے. عدت کے دوران خرچہ اسی نے دینا ہے، چاہے بچے ہیں چاہے بچے نہیں، دونوں صورتوں میں عدت کے دوران خرچہ اس پر ہے. حقا علی المتقین، یہ متقین پر واجب ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو ان احکامات کو. اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل اور احکامات کی سمجھ عطا فرمائے، اور بالخصوص جو نماز کا ذکر ہوا، اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت، استقامت اور مواظبت کی شکل میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.